عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ کیا جا سکتا ہے، اس کو فوکس کریں. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے اس ٹیم کے کیپٹن ہیں سندھ میں، انہوں نے خصوصی طور پر جتنے بھی ایسے پروجیکٹس جس میں عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف دیا جا سکتا ہے اس کو وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. اور انہوں نے خود ذاتی طور پر اس وقت ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ان کو اپروچ کیے. اور آج ایک اور ہماری میٹنگ ہے دوپہر کو، اور اس میں بھی مزید اس پورے صوبے میں بسوں کے پروجیکٹس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو انہینس کیا جائے، بسیں سروس کو بڑھایا جائے، اور پبلک کو اس مہنگائی کے دور میں جب کہ پیٹرول اور ڈیزل آپ کے اس وقت پیک پرائسز پہ چل رہے ہیں، عوام تک یہ ثمرات اس کے کس طرح پہنچیں. تو آج جو ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی اس میں جو فیصلے کیے وہ میں آپ سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. 17 فروری کو ہم پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آپریشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ضلع سکھر میں. سکھر ضلع میں 17 فروری کو پیپلز بس سروس عوام کے لیے شروع کی جا رہی ہے. تو سکھر کی جتنی عوام ہے وہ کم سے کم کرایوں میں سب سے بہتر بس سروس جو کہ دنیا کی بہترین بس سروسز ہیں اس میں سکھر کا بھی شمار ہو جائے گا. اس سے پہلے کراچی میں کافی روٹس پیپلز بس سروس کے چل رہے ہیں، لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس کا روٹس چل رہے ہیں، اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے روٹس چل رہے ہیں. تو اب سکھر بھی اس نئے شہر میں شامل ہو جائے گا جو پیپلز بس سروس کی جیسی سہولیات جو ہے وہاں پہ خواتین اور حضرات کے لیے اچھی بہترین ٹرانسپورٹ سروس شروع کی جا رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے 18 فروری کو پیپلز پنک بس سروس جو ہے، پیپلز پنک بس سروس 18 فروری کو حیدرآباد میں بھی شروع کی جا رہی ہے. جس طرح پنک بس سروس کی شروعات کراچی میں ہوئی اور اس کی جو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص صرف خواتین کے لیے بس سروس شروع کی گئی ہے اور ایئر کنڈیشن بہترین بس سروس شروع کی گئی ہے. دنیا میں کوئی بہت زیادہ ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ہو. تو پاکستان میں تو پہلی یہ پیپلز پنک بس سروس چل رہی ہے، اور اب جو ہے میں نے کہا کہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے. تو اب ہم حیدرآباد کو بھی 18 فروری کو حیدرآباد میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس. اس کے بعد پھر آ جائیں 20 فروری کو ہم کراچی میں پنک بس سروس کا ہم نے جو پہلے ایک روٹ سٹارٹ کیا تھا، مزید کراچی میں تین روٹس نئے سٹارٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پنک بس سروس جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک روٹ شروع کر رہے ہیں اور ہم اس ایک روٹ میں دیکھیں گے کہ جی کیا لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. یہ ایک تجرباتی ہم طور پر ہم نے شروع کیا تھا. اس میں کچھ چند مخالفین نے جن کا کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شکایت کرنا اور تنقید کرنا، حالانکہ پورے اس ہمارے اسٹیپ کو پنک بس سروس کے سب نے اپریشیٹ کیا تھا. برطانوی جریدے نے بھی اس پہ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے اور اس کی تعریف میں آرٹیکل لکھے. پاکستان کی میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پر پاکستان کی میڈیا کا، جس نے مطلب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پورے اسٹیپ کو لیا. ہماری جو سول سوسائٹی کی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی بہت اس کی تعریف میں چیزیں لکھی. لیکن خیر اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں، کیوں ہم نے کہا تھا جس دن اس کی انوگریشن تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو انہینس کریں گے. تو کراچی میں جو ہمارا ایک آلریڈی روٹ 1 ہے جہاں پہ ہم نے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے، وہاں پہ بھی بسوں کی تعداد کو ہم بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد روٹ 2 جو ہے کراچی میں آلریڈی جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص نہیں چل رہی ہے. تو اس میں وہ 33 کلومیٹرز کا 33 کلومیٹر کا روٹ ہے
جس میں پاور ہاؤس سے شروع ہوگا، پاور ہاؤس چورنگی، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ، سی او ڈی، ڈرگ روڈ، شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، سنگر چورنگی، کورنگی نمبر 5 سے لے کے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، جو کہ 20 فروری کو وہ بھی چلے گی، اور جو نئے روٹ میں بسز کا ہوگا اس کا بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر ہمارا ایک ہے روٹ نمبر 10، وہ ہے نمائش چورنگی، ایم ایچ جناح روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، میٹروپول، 3 تلوار، 2 تلوار، عبداللہ شاہ غازی روڈ، ڈالمن مال کلفٹن، میک ڈونلڈز روڈ، اور پھر یہ کلاک ٹاور جو ہے۔ یہاں تک بھی جو نئی پنک بس سروس ہے، جو نئی مزید بسز بڑھائی گئی ہیں، وہ بھی 20 فروری کو کراچی میں سٹارٹ کی جائیں گی۔ تو اس حساب سے جس طرح میں نے کہا کہ 17 فروری کو ہم سکھر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، پھر 18 فروری کو پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع ہونے جا رہی ہے، پھر جو ہے آپ کے 20 فروری کو کراچی میں 3 روٹس پہ پیپلز پنک بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ آلریڈی ہماری جس طرح ای وی بسز چل رہی ہیں شہر میں، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں، یورپین بسز، جو کہ پاکستان کی پہلی ای وی بسز تھیں، اس کی بھی ایک ہماری نئی فلیٹ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ اس کی بھی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ہے ای وی بسز کی، وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو الیکٹرانک بسز ہیں، ای وی بسز، جو کہ چارجبل بیٹری پہ چلتی ہیں، جو ماحول فرینڈلی بسز ہیں، جن میں کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا، جو آپ کے پولیوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد دیں گی، جو لوگوں کو کم کرایوں میں سفر کرنے میں مدد دیں گی۔ تو یہ سارے وہ اسکیمز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی، جب ملک میں اس وقت اکانومی کا پریشر ہے، ملک میں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہیں، اس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایتوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہر اس نئے پروجیکٹ کو جو کہ پبلک کو مزید سے مزید ریلیف دے سکے ان حالات میں، جہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ، آپ کی ذاتی موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور آپ ان بس ای وی ایئر کنڈیشن بسز جو باقی پیپلز بس سروسز ہیں یا پنک بس سروس پہ یا ہماری بی آر ٹیز پہ سفر کریں، موٹر سائیکل سے سستی آپ کو جو ہے وہ بسز آپ کو پڑتی ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ ایئر کنڈیشن اچھی سروسز جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے عوام کے لیے وہ پرائرٹی بنی ہوئی ہے، اور یہی اورنج لائن بی آر ٹی جو ہے وہ اس کے اچھے تجربات ہمیں مل رہے ہیں، اس کے اچھے ثمرات مل رہے ہیں، اور اب جو ہے مزید جس طرح میں نے کہا کہ مزید ای وی بسز بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن بی آر ٹی پہ کام ریپڈلی چل رہا ہے۔ بیچ میں اس پہ کوئی پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی وہ کام بند ہو گیا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے دوست اگر اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فیلڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ نے سختی سے جو ہے ان سارے پروجیکٹس پہ فوکس کیا ہوا ہے، یلو لائن بی آر ٹی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ تو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان حالات میں بھی پیش ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند اعلانات تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبریاں ان پریشر والے حالات میں بھی، اس انفلیشن میں بھی عوام کو جو حکومت سندھ دے سکتی ہے وہ دیتی رہے۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان حالات میں بھی سب سے آگے ہے اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کر رہی ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، اس میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جس طرح بارشیں ہوئیں اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ان بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کے سندھ بھر میں بہت تاریخی نقصانات پہنچائے، اور اس کی حشر یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تباہ کاری نہیں ہوئی جتنی وہ تباہ کاریاں اس بار ہوئیں۔ لیکن اس وقت بھی میں کہوں کہ جو تباہ کاریاں ہوئیں
روڈ رستے خراب ہوئے، لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ان حالات میں بھی میں کہتا ہوں پاکستان کا ہم نے ریکارڈ انشاءاللہ بریک کریں گے. پورے پاکستان میں واحد پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو کہ 22 لاکھ جن لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو 22 رات کو گھر بنا کے دے رہی ہے. کہنا بہت آسان ہے، سندھ بھر میں 22 لاکھ 23 اضلاع میں 22 لاکھ گھر بنیں گے جو کہ پورے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اور اپنے ساتھ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کو ساتھ رکھ کر حکومت سندھ ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوا. اور ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، لیکن جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، تو لوگ کہتے تھے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان صرف نعرہ ہے. یہ نعرہ نہیں ہے. آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نعرہ اس وقت آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جو کسان ہیں جن کے فصل ڈوبے ان کو، جو لوگ گندم لگاتے ہیں ان کو 5-5 ہزار روپے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے پر ایکڑ دیے جا رہے ہیں. لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا سڑکیں بن رہی ہیں، اریگیشن کا نیٹ ورک امپروو ہو رہا ہے. تو یہی ہوتی ہیں فلاحی ریاستیں. فلاحی ریاستیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف نعرہ دے دیں فلاح کا، ریاست مدینہ کے نام لگا دیں آپ، باقی چیزوں کے آپ صرف نعرے لگا دیں، لیکن جب آپ سے 3-4 سال اقتدار کے بعد پوچھا جائے آپ نے آج تک جی کیا ہے، عوام کو دیا کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی 0/0. آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹے نعروں کے، کھوکھلے نعروں کے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ چن کے آتی ہیں اور جن کو عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دیں. ہم سے پوچھیں کہ جی آپ نے سڑکیں بنائی، ہم بنائیں. اب بارشیں تباہ کرے ہوئی، اگر اس میں دوبارہ مرمت کرانی پڑے گی اسے حکومت کرائے گی. ہم سے پوچھا جائے ہاسپٹل آپ نے بنائی. میں خود، مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی. مجھے سیریس ہارٹ اٹیک ہوا. میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں حیدرآباد میں نے اپنا علاج کرایا. اگر وہ NICVD حیدرآباد میں وہ نہیں ہوتی تو شاید آج میں یہاں پہ زندہ نہ ہوتا. لیکن اسی سرکاری ہاسپٹل میں جس میں ہر طبقے کے شخص کا مفت علاج ہوتا ہے، اس ہاسپٹل میں، میرا سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہوا، کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل حیدرآباد میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ دل کے مرض کا رات کو 4-5 بجے صبح کو ایمرجنسی میں مفت میں علاج ہو، اس کو اسٹنٹس ڈالے جائیں اور اچھی کوالٹی کے اسٹنٹس ڈالے جائیں. یہ بھی نہیں کہ جی کہ پبلک کے لیے ایک اسٹنٹ ہوگا، کسی منسٹر کے لیے دوسرا اسٹنٹ ہوگا. وہی کوالٹی کا علاج جو کہ عام پبلک کے لیے دیا گیا اور ہمیں بھی وہی علاج ملا کیونکہ ہم بھی عام پبلک ہی ہیں. تو یہ ہوتی فلاحی ریاستیں. اس طرح کے چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے NICVD سکھر میں بنی ہوئی ہے، مٹھی میں بنی ہے، ٹٹو محمد خان میں بنی ہے، لاڑکانہ میں بنی ہے. سندھ کے ہر ضلعوں میں جو ہے NICVD کے نیٹ ورکس جا رہے ہیں. تو یہی فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی خیر و عافیت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عوام کو جواب دے وہ دے رہی ہے. جو لوگ سلیکٹڈ تھے وہ سلیکٹڈ لوگ آج ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. اچھا نیشنل لیول کا ایشو ایسا ہے، ساتھ میں مردم شماری ہو رہی ہے ڈیجیٹل 1 مارچ سے. اس میں کچھ کمپلیکیشنس ہیں جس پہ سندھ کے لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار ڈیجیٹل ہو رہی ہے، لیکن پہلی بار بغیر شناختی کارڈ کے یہ مردم شماری ہو رہی ہے. یعنی کسی سے بھی شناختی کارڈ یا شناخت نہیں پوچھا جائے گا، گھر پہ عملہ جائے گا، نمبر نوٹ کرے گا، کتنے لوگ ہیں، اگر 4 ہیں تو 10 بھی لکھوا دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. خدشہ یہ ہے کہ اس بنیاد پہ مردم شماری کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے گا اور یہ مردم شماری کنٹراورشل بن سکتی ہے. آپ جمالی صاحب، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں نے اس بارے میں بھی جو آپ نے چیزیں بتا رہی ہیں میرے لیے نیوز ہے. میں مانتا ہوں کہ میں اس میں لا علم ہوں، تو مجھے اس کا معلوم ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ بیمار ہو گئے تو آپ نے علاج کرایا. لاڑکانہ کی ہاسپٹل جو ہے بہت بڑھیا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ 1 سال سے بچوں کا ICU ہے. بہت سارے جو الٹراساؤنڈ مشینیں خراب ہے میرا ہاسپٹل میں. اور یہ پریس کانفرنس کی تھی، میری بھابھی جو وہاں پہ جا رہی ہے. میرا ذاتی یہ سوال ہے
کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اب کیس میں چیک کروں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں آپ کو غلط بات کروں, آپ جو کوئی پرسنل کو ایکسپیرینس ہے اس کو چیک کر لیں گے. اچھا شفیع صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی ایک اتحادی جماعتیں وہ کل 12 فروری کو دھرنا دینے جا رہی تھی, پتہ یہ چلا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی ہے, تو تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا اب نئی آپ نے معاملات دیے تھے جس میں دیکھیں جی, دوسرا ایبسولوٹلی ناٹ سے یس باکس تک کا سفر دوبارہ طے ہونے جا رہا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے عمران خان کی؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے ایم کیو کی بات کی, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعت ہے فیڈرل میں, تو ہمارا ہم پہ ویسے بھی اخلاقی فرض ہے کہ ہر جماعت کا ہم لوگ خیال کریں, اور اگر ایم کیو کے گریوینسز ہیں تو ان کو ہم ریزالو کریں گے. جہاں تک آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ 6 مہینے تک لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا کہ جی مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, امپورٹڈ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت اس لیے کہ اس کو امریکہ نے گرایا اور امریکہ حکومت کو لے کے آئی, اور جو نعرے لگائے, جو ان کے خطابات تھے. کل عمران خان صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس میں وہ سارے ان کے خطابات, سارے وہ ان کے کانسیپٹس وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اب نہ ہی یہ حکومت بقول ان کی جو پہلے امپورٹڈ تھی وہ امپورٹڈ رہی, جس امریکہ کو گالم گلوچ کر کے عوام میں ایک نئی پذیرائی, ایک نیا نعرہ دینے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی ان کا پوری فلاپ ہو گئی. لیکن ایک چیز عمران خان جو کل غلطی کر بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان پر آرٹیکل 6 200% لاگو ہوتا ہے, اور نہ صرف عمران خان پر لاگو ہوتا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, صدر پاکستان عارف الوی اور عمران خان, تینوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور وہ کیوں لگتا ہے وہ بتا دوں آپ کو. میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی بس ایک سیاسی بیان دے رہا ہوں, میں آپ سے قانونی بات کروں گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا. پاکستان کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے دھکے دے کر آئینی طور پر, قانونی طور پر بولا گیٹ لاسٹ. پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزراء اعظم کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے لاتیں اور دھکے دے کے عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا, اسمبلی میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس طرح کا ایک لیٹر دکھایا, یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سائفن, یاد ہے آپ کو, یہ عمران خان نے اب خطاب کیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں, تو یوں کوٹ سے یوں نکالا, میرے پاس یہ خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ بتائے گا کہ بس کیا ہے. ہم نے بھی پتا, اس کو دیکھا تقریب ہم نے پتا کون سا خط ہے, کیا چیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ایک خط یوں لہرایا اور پھر واپس کورٹ میں ڈال دیا. جیسے مجھے اور شاہ محمد قریشی کو پتہ ہے یہ ڈرامہ کیا گیا. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب یہ خط پڑھیں, دیکھیں جی, اس کے بعد یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو بھائی تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آئین کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن موجود ہے. اسپیکر کیا ہے, اسپیکر کا ایک پاکستان کیا دنیا کا کوئی قانون اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یا ووٹنگ کے ذریعے یا ایکسپٹ کرے یا اس کو ڈکلائن کرے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ انہوں نے بلڈوز کیا آئین کو, وہاں پہ بلڈوز کیا گیا, آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے. پھر اس غیر آئینی اقدام, ہم لوگ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں, اس میں وزٹنگ گیلری میں, 10 منٹ میں خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. عمران خان نے اسمبلی توڑ دی, پتہ چلا کہ صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی رکھ کر بیٹھے تھے. جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر کے دے دی کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی, جی اسمبلی ٹوٹ گئی, ختم ہو گیا ساری چیزیں. یہ غیر آئینی کام تھا, اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر. اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں, اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی, پھر امپورٹ ہوئی, اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی. یہ کیا, یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد یہ ایک قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا, پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی. آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ,
آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی. کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں, کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو. عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی, یہاں کی پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہو گئی, کچھ نہیں کیا. تو وہ نااہل شخص تھا, اس کو آئینی غیر آئینی طور سے نکالا گیا. لیکن اس شخص نے جو پورا ڈرامہ رچا, جو پورا اس نے قوم کو بیوقوف بنایا, جس طرح قوم کو اس نے غلط راہ پہ دکھایا, یہ قومی مجرم ہے. اور کل والے اس ایپیسوڈ کے بعد جس میں اسے مانتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا, یہ تھا, اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے. اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے, یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے. لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب, یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے, کیونکہ یہ آپ کی قانونی حکمرانی ہے, یہ آپ کے اوپر قانونی آپ کے اوپر یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. جب آپ نیشنل اسمبلی کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ اسپیکر کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ کسی منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, یا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں, تو آپ اس میں حلف لیتے ہیں. حلف میں آئین و قانون کی, پاکستان کے آئین و قانون کی میں حفاظت کروں گا. آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہو کہ میں پاکستان کے اس آئین و قانون کی پاسداری کروں گا. تو اب یہ پاسداری میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی فوری طور پر کی جائے. اور ابھی 50واں سال چل رہا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کانسٹیٹیوشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قوم و ملک کو دیا. تو یہ ان پر لازم ہے کہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور آرٹیکل 6 کے طور پہ اس پہ امپلیکیٹ کیا جائے. پھر کورٹوں کی مرضی ہے, کورٹیں جو کریں. تو یہ پرامس کیا تھا کہ جو ہے میں خودکشی کروں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن پھر انہوں نے معاہدہ کر لیا جو ابھی تک عوام گزر رہی, ابھی بھی مہنگائی کا جو ہے اتفاق جاری ہے. اس حوالے سے دیکھیں چکن کے ریٹ 700 روپے ہو گئے, دالوں کے ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا بندہ. مجھے صرف یہ کہ آپ بات بتائیے کہ 500 روپے جو کما رہا ہے, جو دہاڑی طبقہ ہے, وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا. ٹرانسپورٹ تو آپ دے رہے ہیں بالکل صحیح, لیکن اس کے بعد جو ہے جو 500 روپے کمانے والا ہے, 200 روپے میں اگر وہ دال لیتا ہے تو اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا کیسے, جس کے اندر ان کو گرینڈ پر بھی ہے. کس طریقے سے مہنگائی کا ریشو جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب نے بولا تھا کہ میں مہنگے نہیں دوں گا, اپنے کپڑے بیچ دوں گا, لیکن مہنگے نہ کپڑے بیچے اور نہ مہنگے. کیا دیکھ بات سنیں, میں نے کہا کہ اس وقت جو بھی پریشر آیا ہے اکانومی پہ, یہ IMF کی سے شرطیں, یہ ایگریمنٹس عمران خان نے ان سے کیے تھے. اور عمران خان کی ان غلط بیانیاں, جو کہ غلط بیانی اس نے جس طرح عوام کو آج تک کی, اپنے ووٹروں کو کی, اسے سمجھا کہ IMF بھی اسی طریقے سے ہے, IMF سے بھی میں جھوٹ بول دوں گا جی کہ میں یہ بڑھا دوں گا وہ بڑھا دوں گا, بس ہمیں پیسے چاہیے. جو کمٹمنٹ اس نے کی وہ پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ پورا پریشر اکانومی کا آیا ہے. ڈیفینیٹلی تمام حکومت کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے, لازم ہے کہ اس پریشر میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مدد کریں عوام کی, جتنے سب سے زیادہ ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے. ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر میں نے آپ کو بتایا کہ میری لیڈرشپ اور میرے وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ جو ہم نے ٹرانسپورٹ میں ریلیف دینا تھا, آج وہ میں نے اناؤنس کیا ہے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر اپنے اپنے محکمے میں جو بھی ریلیف دے سکتا ہے وہ کرے گا. جہاں تک بات آئی مہنگائی کی, ڈیفینیٹلی چیلنج ہے, اس کو سب نے فیس کرنا ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کو ایز اے حکومت ڈیفینیٹلی اس مہنگائی پہ تشویش بھی ہے. جو IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان نے کیا اور آج جس طرح جو بھی پوزیشن ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی تشویش ہے. لوگوں کا ڈیفینیٹلی سوالات ہیں اور ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو اوپر یہ بالکل لازم ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ایشوز کو ریزالو کیا جائے. عوام کو جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ریلیف ملنا چاہیے. اور اس میں جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے, سندھ حکومت کی جانب سے, اس دن بھی کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ایک مہنگائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیزل کے پیسے بڑھ گئے, پیٹرول کے بڑھ گئے, کھاد کے بڑھ گئے, ہر چیز کے بڑھ گئے, تو ایک مہنگائی ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو منافع خور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہر چیز کے اپرچونیٹی کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ جہاں پہ کوئی منافع. کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون
रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।